بائبل مقدس کی دوسری کتاب جو خروج کی کتاب ہے 23واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں جو ہم پڑھنے والے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 20ویں آیت سے کہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو خدا نے موسیٰ اور بنی اسرائیل سے کہے۔ خدا کہتا ہے دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے۔ تو اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطائیں نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوگا، اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا۔ میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا، تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پان پر برکت ڈالے گا، برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ خداوند اپنے کلام کی وسیلے سے بیٹھیں۔ کلام کا حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ اس وقت ہے جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کیا تھا، اور مصر کی غلامی سے آزاد کرنے کے بعد خدا نے انہیں 10 احکام دیے تھے، اور بے شمار اور ساری باتیں تھیں جس میں خدا نے کہا تھا کہ تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تجھے کسی کا گدھا اگر کھویا ہوا مل جائے تو اس کے مالک کے پاس پہنچا دینا۔ یہ ساری باتیں جب ہم خروج کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جب انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا ہے، بے شک انسان خدا کے احکام کو ترک کر گیا ہے، سرکشی کر گیا ہے، منحرف ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نے انسان کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ خدا اس کے ساتھ رابطے بنانا چاہتا ہے۔ خدا ہمیشہ انسان کی بھلائی کے لیے کام کرتا آیا ہے اور آج تک کر رہا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ کل مجھے بھٹے پر جانے کا اتفاق ہوا اور میرے ذہن میں وہ منظر سامنے آیا جو مصر کی غلامی میں خدا کے لوگ برداشت کر رہے تھے۔ مصر میں رہتے ہوئے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ غلامی میں تھے۔ مصر کو غلامی کا گھر کہا گیا ہے، مصر کو آگ کا تندور کہا گیا ہے جس پر ہم روٹیاں بناتے ہیں اور روٹیاں کھاتے ہیں۔ اس تندور کی مانند مصر کی غلامی تھی جہاں پر لوگ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، ایون کہ اپنی مرضی سے وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فرعون ان کا دیوتا تھا جس کی پرستش کرنا لازم تھا، اور اس کے علاوہ لوگ کسی خدا کی پرستش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ غلامی ہے، جب آپ غلام ہوتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ جب وہ بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کا بڑا رہنما ہے اور ہارون جو بنی اسرائیل کا پہلا سردار کاہن ہے، اور مریم
بڑی قدرت کے ساتھ خدا کے حضور میں چنے گئے تھے، لیکن یاد رکھیں کہ ان کی 450 سال غلامی، جو 430 سال انہوں نے غلامی میں گزارے تھے، ان کے والدین نے غلامی میں اپنی بولی تھی، انہیں آزادی کا کوئی تصور نہیں حاصل تھا۔ یہ لوگ غلامی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے آنکھ کھولتے یہ دیکھا تھا کہ فرعون کی پرستش کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے آنکھ کھولتے یہ دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ کس طرح سے مصر کی غلامی میں انہیں مناتے ہیں اور مصر کی غلامی میں فرعون کی غلامی کرتے ہیں، اور یہ اپنی مرضی سے عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں، پرستش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ روتے اور چلاتے تھے، عبادت کرنا بھی چاہتے تھے لیکن عبادت کر نہیں پاتے تھے۔ جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ خدا نے جب انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا، خدا آج بھی انسان سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا خدا نے پیدائش کے طور پر اسے کیا تھا۔ آمین۔ اس کی محبت آج بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ خروج کی کتاب پہلا باب میرے ساتھ بولے، ذرا تھوڑا سا غور کریں گے یہ تاریخ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے۔ اور جو امام بائبل پڑھ سکتے ہیں، میں درخواست کروں گا کہ آپ ضرور گھر جا کر پیدائش کی کتاب پڑھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب یہ دنیا کا آغاز ہے، اور کس طرح سے انسان گراوٹ کا شکار ہوا، گر گیا، اور پھر انسان کی نافرمانی کر گیا اور پھر غلامی میں چلا گیا۔ اس کے بعد خروج کی کتاب پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ خروج کی کتاب بہت بڑی کتاب ہے، اس کے دو حصے ہونے چاہیے تھے۔ پہلا حصہ ہونا چاہیے تھا غلامی کا گھر، اور پھر دوسرا حصہ ہونا چاہیے تھا آزادی کا گھر یا آزادی کا تصور۔ کیونکہ اس کتاب میں دو چیزیں اکٹھی نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں شروع میں یہ قوم غلامی میں نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد بڑی آزادی سے یہ قوم خدا کی قدرت کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ ہمیں دوسرے بات کی آپ کو یاد دینا چاہوں گا، 23 سے پڑھنے لکھا، اور ایک مدت کے بعد کیوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے۔ آہ بھرنے کا مطلب ہے رونا، چلانا، آنکھ چبھانا، غم کرنا، دکھ کا اظہار کرنا، سسکیاں لے لے کر رونا، اور کسی چیز کا جو ہے وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ روتے ہیں، چلاتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مل جانی چاہیے۔ جس طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ حنا سسکیاں لے لے کر خدا کے ہاتھ حضور میں روتی تھی، اور خدا نے اسے بیٹا دیا تھا شمل، اور اسے خدا کی نظر کر دیا تھا، اور خدا نے اسے 5 بچوں سے آسودہ کیا تھا۔ لکھا ہے بنی اسرائیل کا مصر کا بادشاہ مر گیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگ آہ بھرنے لگے تھے، آنسو بہاتے تھے، دل رو لیتے تھے خدا کے سامنے۔ آزادی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ملتی نہیں تھی۔ لیکن وہ روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا۔ کہاں تک پہنچا؟ آسمانوں کو ان کے رونے نے ہلا دیا ہے، اور آسمانوں کے خدا نے آسمان سے نظر کی ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، میں نے ان کو قتل کیا ہے۔ سب کچھ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے فرمایا تھا تو سورج بن گیا تھا، چاند بن گیا تھا، ستارے بن گئے تھے، آسمان زمین خلق ہو گئے تھے، جانور تخلیق ہو گئے تھے، لیکن انسان کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ خدا نے اس کو ایسا شاہکار ہے جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور خدا نے اپنا دم اس کے اندر روک دیا تھا۔ اس لیے خدا انسان میں بے حد دلچسپی لیتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کے ساتھ چلے۔ اور لکھا ہے خدا تک پہنچا، یعنی آسمان تک پہنچا، اور خدا نے ان کا گرانا سنا۔ کیا لکھا ہے؟ خدا نے ان کے گرانے کو سنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا دیکھتا بھی ہے اور خدا سنتا بھی ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دنیا کے بت محض ہوتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں نے بنائے ہیں، اور انسانوں کو خدا نے بنایا ہے۔ اور یہ وہ خدا ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے، بنایا ہے، زندگی کا دم اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ خدا انسان کی سنتا بھی ہے، اور وہ انسان کو دیکھتا بھی ہے، اور انسان کو ڈھونڈتا بھی ہے، اس کی
तलाश भी करता है कि मेरा शाहकार जिसको मैंने अपनी सूरत पर बनाया है वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किस दुनिया के चुंगल में फंसा हुआ है और खुदा उसकी आज़ादी के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन खुदा ने उनका कराना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ याद दिया और खुदा ने बनी इस्राएल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। खुदा सुनता भी है, खुदा देखता भी है और खुदा इंसान की तरफ भूल नहीं जाता है, खुदा याद भी रखता है कि खुदा ने अब्राहम के साथ एक अहद बांधा था। पैदाइश की किताब उसके बाद बाइबल मुक़द्दस में 3 किस्म के आहूत का जिक्र मिलता है कि जब पुराने ज़माने में लोग अहद बांधते थे तो एक दूसरे के मुंह में नमक डाला जाता था और अहद किया जाता था कि मैं और आप हम जिंदगी भर इकट्ठे चलेंगे, हम नमक हरामी नहीं करेंगे, हमने साथ चलने का फैसला किया है। दूसरा अहद होता था झूठी का अहद, या आपको रूत की किताब में मिलेगा कि जब लोग एक दूसरे के साथ अहद बांधते थे तो एक दूसरे की जूती पहना देते थे और फैसला करते थे कि ये अहद मरते दम तक रहेगा, हम इकट्ठे चलेंगे, ये हमारा फैसला है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसके साथ हम चलेंगे। तीसरा अहद खुदा ने खून के साथ अहद बांधा था। खुदा ने इब्राहिम से कहा था जानवर कुर्बान कर रहे और जानवर कुर्बान करने के बाद फिर ये फैसला होता था कि जो शख्स नाफरमानी करेगा उसके साथ कोई सलूक किया जाएगा जो इन जानवरों के साथ किया गया है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि जब खुदा ने अहद बांधा था, इब्राहिम सो गया था, उसको नींद आ रही थी और वो जानवरों को भी हंका रहा था, परिंदे आ रहे थे उस गोश्त के ऊपर, उनको वो हंका रहा था, हटा रहा था कि उस गोश्त को वो उठाकर वहाँ से ना ले जाए, उसको नींद भी आ रही थी। और बाइबल बयान करती है कि खुदा जलती हुई मशअल में उस गोश्त में से गुजरा था और खुदा ने खून का अहद इब्राहिम के साथ बांधा था और खुदा ने इब्राहिम को उस अहद में शामिल किया था, लेकिन उसके दरमियान में से गुजर नहीं दिया था कि खुदा जानता था कि इब्राहिम इंसान है, जितना फरमानी कर सकता है, ये मुनहरिफ हो सकता है और अगर ये नाफरमानी कर जाता है तो इसका अशर जानवरों की तरह होगा जो जानवरों के कपड़े करते हैं। खुदा ने खुद अहद बांधा था और खुदा ने याद किया था उस अहद को और फिर खुदा ने फैसला किया था कि मैं सुनता भी हूँ, मेरी आँखें देखती हैं मेरे लोगों को और खुदा ने हाल भी मालूम किया है। बहुत दफा हम देखते हैं, सुनते हैं, किसी का हाल पूछना पसंद नहीं करते हैं, कोई मर रहा हो, गिर रहा हो और वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने उनका हाल भी मालूम किया है कि ये किस हालत में है और फिर खुदा ने अंदाजा लगाया कि मेरे लोग जिनको मैंने अपने लिए बनाया है कि ये मेरी प्रस्तुति और मेरी इबादत करें और ये मिस्र की गुलामी में है और ये आग के तंदूर में जल रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और फिर खुदा ने मूसा को खड़ा किया था और मूसा को खुदा ने खड़ा कैसे किया था? मिस्र में खड़ा नहीं किया था, खुदा ने मिस्र से बाहर निकाल लिया था और 40 साल बियाबानों में खुदा ने उसे बताया था कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। तुम लोगों ने आज तक गुलामी को देखा है, आज़ादी का तस्वुर ये है कि बियाबानों में जाकर देख तो जहाँ मर्जी करता रहे, जो मर्जी करता रहे, तुझे कोई तो क्या तुम आज़ाद है। और वहाँ पर जब खुदा ने से आज़ादी का तस्वुर दिया था, खुदा इसके साथ कलाम करता था, 40 साल खुदा ने इसे तैयार किया था और उसके बाद खुदा ने इसे चुन लिया था कि खुदा अपनी कौम को इसके वसीले से मिस्र की गुलामी में से निकाले। और फिर हमने जो हवाला देखा है वो 23वां बाब, वहाँ पर खुदा ने बहुत सारे अहकाम देकर खुदा ने यह भी हुक्म दिया था कि तुम मिस्र की गुलामी में इबादत नहीं कर सकते थे। वहाँ पर तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे कमरों के अंदर, तुम्हारे गलियों के अंदर, तुम्हारे बाजारों के अंदर तुम्हें देवता नजर आते थे जो इंसानों ने गलत किए हैं और खुदा ने अब उनको ये हुक्म दे दिया था और तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना, आमीन, किसी खुद की प्रस्तुति नहीं करना। आज तक तुमने
بتوں کو اپنے سامنے دیکھا ہے لیکن ان کو دور کر دینا ہے, اپنے خدا کی پرستش اور عبادت کرنا ہے. اور خدا نے کہا وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. خدا کا پرومس, خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تو خدا کی عبادت کرے گا, اگر تو خدا کو سجدہ کرے گا, تو خدا کا وعدہ ہے کہ خدا تیری روٹی اور پانی پر برکت ڈالے گا اور خدا تیرے بیچ سے بیماری کو. اچھا, جب انہوں نے غلامی سے نکل کر آزادی کا تصور لے لیا تھا تو یہ عبادت کس طرح سے کرتے تھے؟ خروج کی کتاب اس کا 15واں باب کھولے میرے ساتھ. خروج کی کتاب 15واں باب. میں نے کہا جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمیں ہم کے گیت گانے چاہیے, اور اگر دکھ میں ہے, بیماری میں ہے, تو آپ کو گھر میں بلانا چاہیے, دعا کروانی چاہیے. خدا ایمانداروں کی دعاؤں کے وسیلے سے ہماری بیماریوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے. ہمیں اب جب آزادی مل گئی ہے اور خدا کا حکم یہ ہے کہ کسی بت کی پرستش نہیں کرنا, میری پرستش کرنا ہے. پرستش کے بہت سارے انداز ہیں. ہم دعا کر کے بھی پرستش کر سکتے ہیں, ہم جھوم کر بھی پرستش کر سکتے ہیں, ہم لیٹ کر بھی پرستش کر سکتے ہیں, ہم چرچ میں آ کر بلند آواز سے گا کر بھی پرستش کر سکتے ہیں, ہم خاموشی میں بھی پرستش کر سکتے ہیں. جہاں ہم صرف خدا کی طرف دھیان دیں, خدا کی آواز کو سنیں, ہم سفر میں بھی خدا کی پرستش کر سکتے ہیں, اور ہم قید خانہ میں بھی خدا کی پرستش کر سکتے ہیں. اب ان کی پرستش کا انداز سنیں. 15واں باب پہلے آتے ہیں. تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے, اب غلامی کا گھر نہیں ہے, اب انہیں آزادی مل گئی ہے, اور اب وہ آزادی سے خدا کی پرستش کر سکتے ہیں. خدا نے فرعون کو بھی مار دیا ہے. خدا کہہ رہا تھا میں تیرے دشمنوں کا دشمن ہوگا, دشمن کو خدا نے مار دیا ہے. خدا نے 10 آفتیں نازل کر کے ظاہر کر دیا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے. اور پھر خدا نے مصر کی غلامی میں سے نکال کر پہلے الجھن کے 2 حصے کر دیے ہیں, اور خدا نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں, میرا اختیار سمندروں پر, دریاؤں پر, خشکی پر, آسمانوں پر, زمین پر ہے. اور خدا نے اب یہاں پر یہ بھی بتا دیا ہے کہ اب تم آزاد ہو, اب تمہیں غلامی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آمین. بغیر موسیٰ نے اور بنی اسرائیل نے گیت گایا ہے, اور ہارون جو اس کا بڑا بھائی ہے وہ بھی ساتھ ہے. ان کے بعد ان کا ذکر نہیں ملتا, شاید وہ مر گئے ہیں, وفات پا چکے ہیں. اور یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ مریم بھی ان کے ساتھ ہے. یہ تینوں بہن بھائی قبائل کے لیڈر ہیں, اور یہ بلند آواز سے گیت کہتا ہے, ٹھیک ہے, میں خداوند کی ثنا گاؤں گا. ہاللیلویا. ثنا کا مطلب ہے تعریف کرنا, خدا کی ستائش کرنا, پریز کرنا, ورشپ کرنا. آپ تبلے کے ساتھ, جھانچ کے ساتھ, کھنجری کے ساتھ, چمٹے کے ساتھ, ہارمونیم کے ساتھ, جیسے بھی ہو سکے وہ خدا کی ہم گا رہے تھے, خدا کی ستائش گا رہے تھے, اور یہ ظاہر کر رہے تھے کہ خدا دنیا کے بت محض ہوتے ہیں لیکن تو باہر زندہ کہنے لگے کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مانگتا ہے. ہمارا خدا فتح مانگتا ہے, وہ کمزور خدا نہیں ہے. اس کو ایک دفعہ فلسطینیوں نے کمزور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جنگ ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی, اور ایلی کے دونوں بیٹے عہد کے صندوق کو لے کر جنگ میں چلے گئے تھے, کیونکہ اس وقت تصور یہ ہوتا تھا کہ اگر تمہارا دیوتا جنگ میں تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو لکھا ہے کہ عہد کا صندوق چھن گیا تھا, اور ایلی کاہن کے بیٹے بھی مر گئے تھے, ایلی کاہن بھی مر گیا تھا, بڑا نقصان ہوا تھا. اور لوگوں نے کیا کیا تھا, فلسطینیوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے عہد کے صندوق کو ان سے چھینا تھا, اور انہوں نے دجون کے مندر, دجون ایک بڑا دیوتا تھا جس کو فلسطینی اپنا دیوتا سمجھتے تھے, اور اس کے کمرے میں عہد کے صندوق کو رکھ دیا تھا اپنے دیوتا کی, جو اس کا اسٹیچو تھا اس کے سامنے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب صبح انہوں نے آ کر دیکھا تھا تو ان کا جو دجون دیوتا تھا وہ عہد کے صندوق یعنی کہ خدا کے سامنے سر کے بل پڑا ہوا تھا, آنکھیں منہ گرا ہوا تھا, اور وہ خدا کو سجدہ کر رہا تھا.
دیوتا کو اٹھایا جو ہاتھ سے بنایا ہوا تھا, اس کو سیدھا کھڑا کیا, اٹھا کے شاپ میں دے دیا تو کچھ ہی بتا, اور اس کے بعد انہوں نے عہد کے صندوق کو پھر سامنے رکھ دیا. اور مطلب یہ تھا کہ ہمارا دیوتا اونچا ہے اور عہد کا صندوق خدا جو ہے یہ کمتر ہے, کیونکہ ہم اسے چھین کر لے آئے ہیں. ان کا خدا کمزور ہے اور ان کا خدا ہم ایک کمرے میں بند کر دیا ہے, اور وہ بھی ہمارے دیوتا کے سامنے. بائبل بیان کرتی ہے, کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں, شامل کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. جب اگلے دن صبح صبح آئے تو پھر انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کا نجوم دیوتا عہد کے صندوق کے سامنے گرا پڑا ہے, منہ کے بعد گرا پڑا, اس کے بازو کٹے ہوئے ہیں. اور پھر انہیں پتا چلا کہ بنی اسرائیل کے خدا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے, کیونکہ تیری فتح جو ہے وہ جلالی ہے. ہاللیلویا, آسمانی فتح ہے, یہ زمینی فتح نہیں ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں بلند آواز سے, اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا. خداوند میرا زور اور راگ ہے, وہی ہماری نجات ہے. انہوں نے پھر شاعری کی ہے اور انہوں نے اپنے ماضی کو یاد کیا ہے کہ فرعون گھوڑوں پر آیا تھا اور فوج اس کے ساتھ تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ خداوند تو نے سمندر میں ان کو گرک کر دیا ہے, ان کا نام نشان بڑھ گیا ہے, لیکن جو زندہ ہوتا ہے. اور اب وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں, پرستش کر رہے ہیں, اور بہت ساری باتیں یہاں بڑھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی آدمی خداوند صاحب جان ہے. ہمیں انگلینڈ میں اگر کوئی شخص صاحب کا سر کا ٹائٹل حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے بہت پڑھنا پڑتا ہے, ڈگریاں حاصل کرنی پڑتی ہیں, پھر اس کے نام کے ساتھ سر لکھا جاتا ہے. یہاں پر جیسے ہم پاسٹر ناصر, پاسٹر آصف لکھتے ہیں, تو اگر انگلینڈ میں آپ سر کا لقب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ایجوکیشن حاصل کرنی پڑتی ہے. اور یہاں پر مریم, ہارون اور موسیٰ خدا کو صاحب کر رہے ہیں, سلوٹ کر رہے ہیں, خداوند کو عزت دلائی. اور جو سر ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر اس کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے, اس کو عزت دی جاتی ہے, اقدار اور مقام دیا جاتا ہے. اور یہ لفظ یہاں پر استعمال کر رہے ہیں, خداوند صاحب جان ہے. خداوند جانوں میں بھی ہمارا سر ہے, ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے خدا کو کہ اس نے ہمیں جنگ میں بھی فتح دی ہے. اس نے ہمارے دشمنوں کو تہس نہس کر دیا ہے. روز صدر میں آپ کو پڑھیں گے اگر دور سے پتہ چلے گا کہ خدا نے کتنا بڑا کام کیا. لکھا ہے یہوہ اس کا نام ہے. کیا نام ہے؟ یہوہ اس کا نام ہے. فرعون کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا اور اس کے چیتا سردار بحر گلزم میں غرق ہوئے. گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا, وہ پتھر کی مانند تہہ میں چلے گئے. وہ جو کہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو واپس غلامی میں ڈال دیں گے, بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ سمندر کے اندر چلے گئے ہیں, تو نام و نشان بیٹھ گیا ہے اور ہمارا خدا چلا رہا ہے. لکھا ہے 11ویں آیت میں, معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے. ہمیں وہ ایسا صاحب ہے جو عجیب و غریب کام کرتا ہے, جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتا ہے کہ بحر گلزم کو دو حصے کر دینا کسی انسان کا کام نہیں تھا, لیکن یہ انسانوں کو خلل کرنے والے کا کام تھا. اور اس نے اپنی کرامات سے بحر گلزم کو دو حصے کیا ہے. پھر کہتا ہے تو نے اپنا دانا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نکل گئی. اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی, اور اپنے زور سے تو ان کو اپنے مقدس مقام کو لے چلا ہے. قومیں سن کر اب کھا گئی ہیں, قومیں کر گئی ہیں کہ دنیا کے بہت بڑے عظیم ہیں, لیکن فرعون سے بھی بڑھ کر طاقتور ہے تو وہ یہوہ ہے. اچھائی انسان کا خدا ہے, اس نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شکل میں پیدا کیا ہے. اس کے بعد اس کو واحد نے گایا ہے مقابلہ حضور میں, اور وہ کہتے ہیں کہ دشمن نے بہت کچھ سوچا تھا کہ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. کسی کو دکھ میں دیکھا نا دشمن کو, ہمارے کلیجے کو بڑی وہ ٹھنڈ پڑتی ہے.
اندر بڑی خوشی ہوتی ہے. اور پھر ہم کی فوجوں نے سوچا تھا کہ واپس لے آئیں گے تو ہمارے کلیجے میں پھانڈ پہ جائے گی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پھانڈ پہ جائیں گے لیکن خدا کی مار اوپر پڑ جائے گی. اور مریم جو نبیہ ہے اس نے اپنے ہاتھ میں ناپ لیا ہے. 20 منٹ میں لکھا ہے تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے تب ہاتھ میں لیا کنجری اپنے ہاتھ سے رہی ہے. وہ کنجری پتہ نہیں اور کچھ ہے ایسی کہ نہیں, لیکن جو کو ہے انہیں وہی پڑھ کے دے خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن کہہ رہی ہے سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی. خدا کی پرستش ناچ کر بھی ہم کر سکتے ہیں. ناچتی ہوئی اس کے پیچھے یعنی مریم لیڈر تھی, ہیڈ تھی, اور وہ جانتی تھی کہ ہماری رہنما مریم ہے, ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. پتہ نہیں مریم کے اندر کتنی زیادہ خوشی تھی کہ اس کے ہاتھ میں وہ کنجری تھی اور وہ جاتی ہوئی ناچتی ہوئی وہ عورتیں پیچھے اس کے چل رہی تھی اور وہ گیت گا رہی تھی اور خدا کے حضور میں ناچ رہی تھی. اور دیکھا مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ کرتی تھی خداوند کہ ہم گاؤ کیونکہ وہ جلال کے ساتھ ختم ہوا ہے. اس نے گھوڑے کو اس کے سواس میں سمندر میں ڈال دیا ہے اور خدا نے ہمارے دشمنوں کو تیش تیش کر دیا. یہ آزادی کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب ہمیں خدا غلامی سے آزاد کر دیتا ہے تو پھر خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں, اس کی عبادت کریں, اور ہمارا اسٹائل ہمارا جب طرز عمل ایسا ہونا چاہیے تو پھر ہمیں کسی انسان کو نہیں, کسی دیوتا کو نہیں, بلکہ ہمیں خدا ہمیں اس کا کر رہا تھا کہ مصر کی غلامی کو خدا آگ کا تندور کہتا ہے اور مصر کی غلامی کہتا ہے, فرعون کی غلامی کہتا ہے. اور ان سارے حوالوں میں خدا یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی آزادی کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے, اور اگر انسان کی آزادی کے لیے کام نہ کیا گیا تو انسان ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. اور جب تک ہم اپنی زندگی میں ہیں, حیاتی میں ہیں, ہم غلامی سے نکل سکتے ہیں اور آزادی میں آ سکتے ہیں اور خدا کی پرستش کر سکتے ہیں. کلام میں کس طریقے ہے مردے خدا کی عبادت نہیں کرتے, نام خدا کا نام کو یشوع کی کتاب اس کی کتاب 24 میں بات کو پڑھتے ہیں تو 15ویں آیت میں لکھا ہے اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہو. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں جو یشوع نے, اور جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مریم, موسیٰ اور ہارون نے ان کے والدین نے غلامی میں آنکھیں کھولی تھی, تو یاد رکھیں کہ یشوع بھی ان کے ساتھ تھا, کالب بھی ان کے ساتھ تھا, اور اس کا باپ جو نون تھا یشوع کا باپ وہ بھی غلامی میں پیدا ہوا تھا. ان لوگوں نے آزادی کے تصور کو نہیں دیکھا تھا, وہ غلامی ہی میں مر گئے تھے, لیکن خدا نے ان کی اولاد کو آزاد کیا تھا. اور آپ آزادی کے بعد یشوع جو بڑا رہنما تھا موسیٰ کے بعد وہ کیا کہتا ہے اس کی بات سنتے لکھا ہے اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہو تو آج ہی تم جس کی پرستش کرو ان کو چن دو. اگر خداوند کی عبادت کرنا آپ لوگوں کو برا معلوم ہوتا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر مکھیاں مارنا اچھا لگتا ہے, گھر میں بیٹھ کر بحث کرنا اچھا لگتا ہے, گھر میں مہمانوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے, یا گھر میں ہم دوسری چیزوں کو ترجیح دینا اچھا لگتا ہے, تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن یشوع کی بات سنے وہ کیا کہتا ہے. آپ لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں, کیونکہ خداوند ہمارا خدا ہی تو ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو مصر کی غلامی, مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا, اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے اور سارے راستے میں جس پر ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا. اور اوپر وہ کہتا ہے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا کہ تم نے کس کی پرستش کرنی ہے, وہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم کو خدا کی پرستش کرنی ہے جس کے بغیر ہمارا کوئی نہیں ہے. وہ ہمارا شافی ہے, بیماریوں سے ہمیں شفا دیتا ہے. پھول 15 میں باپ میں خدا نے کہا کہ اگر تم دل لگا کر میرے حکموں کو مانے جو میں آج تجھے دیتا ہوں
اور پھر خدا نے کہا کہ اگر تم دل لگا کر میری بات سنے اور اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا۔ میں خدا تیرا شافی خدا۔ اور مصریوں کو خدا کوڑوں سے مارتا تھا، ان کو کوڑے نکلتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں اگر کوئی پیچھے نکل جائے کتنی تکلیف جو ہوتی ہے، ان کو کوڑے نکلتے تھے، دردناک کوڑے نکلتے تھے، اس میں سے پس نکلتی تھی، یہ لوگ روتے تھے، چڑھاتے تھے، اور خدا جانتا تھا کہ خدا نے مصریوں کو کس طرح سے دکھ دیا تھا، اور وہ وعدہ جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا وہی وعدہ خدا کا میرا اور آپ کے ساتھ ہے کہ اگر ہم خدا کی آواز سنیں، اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، آزادی میں آ کر خدا کی پرستش کریں تو خدا بیماریوں کو ہم سے دور کر دے گا۔ اس کا وعدہ ہے۔ میں سب کھولیں زبور کی کتاب، زبور 119 حوالے میں نے بہت سارے لکھے لیکن ہم سارے نہیں پڑھیں گے۔ زبور 119 اس کی 146 آیت میں لکھا ہے، ہم ایک دفعہ عبادت کرنے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے کرتے بھی قریب ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ کر کے خوش ہو جاتے ہیں جو کرتے رہے ہیں کوئی نہ کوئی۔ اگر نہیں تو پھر کرسمس ایسٹر میں تو ضرور جاتے ہیں چرچ، کیونکہ نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خوشی ہوتی ہے کہ یسوع مسیح بولتے ہیں جی ہوتے ہیں تو مسیح نے منہ کھائیے، مسیح پیدا ہوا منہ کھائیے۔ لیکن داؤد کیا کہتا ہے؟ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں۔ آمین۔ کتنی بار ستائش کرتا ہوں؟ 7 بار۔ 3 دفعہ تو ہم روٹی کھاتے ہیں، شوگر پیشنٹ شاید 5 دفعہ 6 دفعہ کھاتے ہوں گے، روٹی پہ دعا کرتے ہوں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں روٹی پہ نہیں، مجھے جب تیری صداقت کے کام یاد آتے ہیں کہ تو نے ہمارے لوگوں کو مصریوں کی غلامی سے آزاد کیا تھا، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب میرے لوگوں کو تم نے کلثم کے گوشت سے کاٹ کے ان کو نکال دیا تھا، جب تمہیں 6 بڑی قوموں کو شکست دی تھی اور تمہیں دریائے یردن کے پانی کو خشک کر دیا تھا، کہیں خشک زمین پر ہو کر نکل گئے تھے، انہوں نے یریکو کی دیواریں گرا دی تھی۔ خداوند تیری صداقت کے کاموں کو یاد کر کے میں دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے خدا کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں اس میں تجھے کیا دوں؟ کیا ہم ہدیے سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دائیوں سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں؟ یہ دینے چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ برکت کا باعث ہے، خدا کے ساتھ ایک تعلق کا باعث ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے خدا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تیری شکر گزار کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ضرور 7 دفعہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوگا اور وہ خدا کی ستائش کرتا ہوگا۔ ہم غلامی میں خدا کی ستائش نہیں کر سکتے، اور داؤد وہ خدا کا بندہ ہے جو جس پر 5 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے تھے، اس کو بھاگنا پڑا تھا، اپنا بیٹا اس کا دشمن بن گیا تھا، وشنو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، اور وہ صحراؤں میں اور بیابانوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اور بیابانوں میں وہ کیا کہتا ہے؟ زبور 63 میں کہتا ہے، اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ کیا ہوگا؟ دل سے تیرا طالب ہوں گا، میری طلب تیرے اندر ہوگی۔ ایک طالب علم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ شخص یا وہ بیٹا یا بیٹی جو علم کا حاصل کرنے کی طلب اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ ہر روز صبح اسکول جاتا ہے، جاتی ہے، 5 گھنٹے وہاں گزارتا ہے، اس کے بعد گھر آ کر اسے پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر طلب ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کرنی ہے، میں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، میں نے کسی مقام تک پہنچنا ہے، میں نے ترقی کرنا ہے، اور وہ طالب ہے علم کا۔ اور داؤد کس کا طالب ہے؟ کس کا؟ خدا کا۔ علم تو اس کے پاس پہلے بہت زیادہ تھا، کیونکہ یہودی پڑھنا لکھنا بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور اگر اس کے اندر ہم روحانی زندگی کا اس کا تذکرہ کریں تو 5 سال کی عمر میں اس نے شریعت یاد کر لی ہوگی، اور اس کے بعد وہ 12 سال کی عمر میں اس کے اندر شریعت رٹ گئی ہوگی، اور خدا کا کلام اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا تھا، جس کے لیے وہ کہتا ہے خدا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ دیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ وہ جانتا تھا
کلام دل میں ہوگا وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کلام نہیں ہوگا تو پھر گناہ ہوگا۔ خدا کا بڑا خادم دنیا میں وہ گزرا ہے جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے 20 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر خدا کی بادشاہی میں شامل کیا تھا۔ اس نے بڑے بڑے کروسیڈز کیے تھے اور اس کی خدمت کے وسیلے سے 20 لاکھ لوگوں نے دنیا میں مسیح کو قبول کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یا تو بائبل آپ کو گناہ سے دور رکھے گی یا گناہ آپ کو بائبل سے دور رکھے گا۔ اگر کلام آپ کے اندر ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ گناہ سے نفرت کریں گے، لیکن اگر بائبل یا کلام آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ گناہ کے طلبگار ہوں گے اور گناہ کرتے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں گناہ کی مزدوری موت ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، ہلاکت ہے، اور خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ میری جان میری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ تو کہتا ہے وہ میری جان کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب ہم مزمور 121 پڑھتے ہیں، مانے کہا میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھا کر، یروشلم جو کہ پہاڑی شہر تھا، اور جب لوگ تولیوں کی صورت میں خدا کی عبادت کے لیے ہیکل میں آیا کرتے تھے اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے، میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ کام لے کر آئے۔ کیا ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ عبادت کا کام 9:30 بجے کا ہے اور ہمیں 15 منٹ کا خدا کے حضور میں آنا ہے، اٹھنے دیکھنا ہے، مبارک ہے وہ جو میرے پھاٹکوں پر بیٹھ کر میرا انتظار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں آپ نے پھاٹکوں پر بیٹھ کر انتظار کرنا ہے اور خدا کھڑے ہو کر آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ آمین۔ تو بنی اسرائیل کہتے تھے جب وہ دعا دیتے تھے وہ کہتے تھے خداوند تیری جان کو محفوظ رکھتا ہے، وہ تجھے بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تجھے ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تجھے سرفراز کرتا ہے، وہ تیرا نام سربلند کرتا ہے، وہ تجھے ہلاکت سے اور ہر طرح کی تباہی سے بچاتا ہے۔ اور داؤد جہاں پر ایک محل کے اندر نہیں ہے، وہ بیابانوں میں اپنی جان بچانے کے لیے ترس رہا ہے اور اس مشکل وقت میں کہہ رہا ہے کہ میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ ہم اپنے جسم کو سہولت دینے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنی جان کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ جسم سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کو کیڑے کھا جائیں گے۔ ہمیں اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری جان خراب نہ ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میری جان تیری پیاسی ہوگی۔ اور اگر آپ اس مزمور کے سرنامے کو دیکھیں، اوپر لکھا ہے داؤد کا مزمور جب وہ دشت یہودا میں تھا، یعنی کہ ایک ایسے بیابان میں تھا جو یہودا کا بیابان ہے، وہاں پر پانی نہیں تھا، اور داؤد کہہ رہا ہے کہ خداوند میری جان ترس رہی ہے پانی کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری جان تیری پیاسی ہے۔ یہ جو پانی تو دیتا ہے وہ انسان کے اندر زندگی کا چشمہ بن جاتا ہے، اور وہ چشمہ کو ختم نہیں ہوتا ہے۔ مسیح کی ملاقات سامنے عورت سے ہوئی تھی جو پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، وہ پانی کی طلبگار تھے اور مسیح اس کی روح کا طلبگار تھا۔ کنویں کے اوپر ہی ملاقات ہوئی ہے، سوال جواب ہوئے ہیں، بات پرستش کی ہو رہی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی پرستش کرنا، وہ تیری روٹی اور پانی پر بٹر ڈالے گا اور تیرے گھر سے بیماری کو دور کرے گا، تیرے دین سے۔ اس کا مطلب تیرے جو اندر بیماری ہو وہ بھی دور کرے گا اور تیرے جو گھر میں بیماری ہے اس کو بھی دور کرے گا۔ اور پرستش کی بات ہوگی کہ ہم تو پرستش وہاں کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ پرستش یروشلم میں کرنی چاہیے ہے، تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تو مسئلہ تم ادھر پرستش کر لو یا ادھر کر لو، پرستش کرنے سے وہ فرق نہیں پڑتا، لیکن خدا کیسے پرستش ڈھونڈتا ہے اس پر بھی بہت اچھی ہے۔ خدا ایسے پرستش ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ کپڑے بجا لینا، بیٹنگ سٹریٹ کر لینا، کھجریاں بجا لینا یا عثمان کو بادشاہ نہیں لے کے جا سکتے جب تک روح اور سچائی کے ساتھ آپ خدا کی بات۔ اب وہ کس طرح ہوگی؟ جب ہم پرستش کی بات کرتے ہیں تو پرستش دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اندر سے اور ایک باہر سے۔ اندر سے پرستش کیسے ہوگی؟ کہ جب مسیح نے سامنے عورت کے اندر کام کر دیا تھا
اور اس نے جان لیا تھا کہ میرا نجات آ گیا ہے، مجھے کرسٹس مل گیا ہے، شافی مل گیا ہے، جس کی مجھے تلاش تھی وہ مل گیا ہے، اس کے بعد اس کی پرستش باہر نکلی تھی اور اس نے جا کر لوگوں کو بتایا تھا کہ میرا شافی مجھے مل گیا ہے، اور تو تم بھی اس سے آ گئے ہیں۔ یہ باہر کی پرستش ہے، پہلے اندر کی پرستش ہونا ضروری ہے، اس کے بعد باہر کی پرستش ہونا ضروری ہے۔ جو میں نے 30 باب میں مسیح ملاقات دیکھو سے ہوئی، اور مسیح وہ باہر سے پرستش کرتا تھا، ایجل میں بھی جاتا تھا، خیرات بھی دیتا تھا، ہدیے بھی ڈالتا تھا، غریب لوگوں کی بھی بڑی مدد کرتا تھا۔ لیکن مسیح نے کہا اگر تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو تیری اندر کی پرستش والی چیز ہونی چاہیے۔ وہ پرستش کیا تھی کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو، جب تک تو توبہ نہیں کرے گا، جب تک تو اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرے گا، جب تک تو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے آپ کو خدا کے خاندان میں کلیسیا میں شامل کرنے کے لیے پانی کا بپتسمہ نہیں لے گا، تو کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسیح نے کہا تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، داخل ہونا دور کی بات ہے، دور سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ مسیح کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پرستش دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اندر سے اور ایک باہر سے۔ اندر پرستش ہوئے گی تو پرستش باہر نکلے گی، لیکن اندر نہ ہوئی تو باہر بھی پہنچے گی۔ تو ان کے اندر پرستش تھی جو کہہ رہا تھا کہ میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ خداوند میری جان بھی تیری پیاسی ہے کہ میرا جسم بھی تیرا مشتاق ہے۔ مشتاق کا مطلب خواہش کرنا۔ جان تو خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اور اسے جسم کا خطرہ تھا کہ وہ تیر مار کے اس کو مارنا دے، کیونکہ اس کو خانہ مار کر ختم کرنے کا فیصلہ شاؤل نے بھی کیا تھا، اس کے بیٹے نے بھی کیا تھا، دشمنوں اور فلسطینیوں نے بھی کیا تھا، خدا نے اسے بچایا تھا، اور اب وہ کہہ رہا ہے خدا میری جان بھی محفوظ ہے اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ صرف تو ہی بچا سکتا ہے، کوئی طبیب نہیں بچا سکتا، نہ بادشاہ بچا سکتا ہے اسے۔ آگے وہ کہتا ہے اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ دی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں۔ اور 8ویں آیت میں کہتا ہے میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ آمین۔ دھن کا مطلب ہے شوق ہونا، کسی چیز کا شوق ہو جانا۔ اگر آپ کے اندر شوق ہے گیت گانے کا تو وہ ڈیولپ ہو جائے گا۔ اچھا یہاں بچی بیٹھ کے بڑا اچھا ہوا ہے، کیا نام ہے؟ آسریہ بڑا اچھا گاتی ہے۔ آسریہ خدا نے ہمیشہ کہا بیٹا چاول چھوڑ دو، اچار چھوڑ دو۔ اگر آپ نے واقعی خدا کی پرستش کر لی، جو پرستار ہوتے ہیں وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا لیول، ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ عام نہیں ہے، بلکہ ہم نے کس کی پرستش کرنی ہے؟ اس کی جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا مندوں کا خدا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے جب سعد اور عباس مل جاتے ہیں تو خدا کی حضوری آ جاتی ہے۔ اب کسی کی آواز ادھر کو جا رہی ہے، کسی کو ادھر کی جا رہی ہے، کسی کی ادھر کو جا رہی ہے، پادی صاحب کے ڈسٹرب برینڈ کی پرستش کرنے والے ڈسٹرب رہے گا کہ خدا کا کو نہیں جلتا ہے سامنے چھوڑا پاس۔ اور جو پرستش کرنے والے ہیں میں ان سے درخواست کروں کہ خروجی کتاب ضرور پڑھیں۔ ان کا معیار کیا تھا جو خدا کی پرستش کرتے تھے؟ ان کو پاک ہو کر خدا کے حضور میں آنا ضروری ہوتا تھا۔ ان کو بہت ساری چیزیں ترک کرنا پڑتی تھی کہ ہم خدا کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، خدا کی حضوری کو آسمان سے زمین پر لانے والے لوگ ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، 5000 لوگ، 100 لوگ، 500 لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے بدن کی یہ کرنا ہے۔ اور بھائی بیان کرتی ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن کچھ سامان کیسا ہے؟ تم قیمت سے بھی دے رہے، ہماری قیمت کسی بکرے چھپرے کا نہیں ہے۔ ہم قربانی دے کر کہیں کہ خدا ہمارے گناہ معاف کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری مخلصی خداوند یسوع مسیح کے خون سے ہوئی ہے۔ آمین۔ اور اسی کو سجدہ واجب ہے، اسی کو پرستش واجب ہے، اور آزادی اس وقت ملے گی جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اقرار کریں گے، بپتسمہ لیں گے، اسی کے خاندان میں شامل ہوں گے، اور اقرار کریں گے کہ آپ میں زندہ ہمارا خبر کی مسیح میں زندہ ہے۔ تو
तेरी प्रस्तिश करता मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूँगा। और बीमारियाँ तरह तरह की हो सकती हैं। सिर्फ ये बीमारी नहीं कि सर में दर्द हो जाना, पैराडोल खा लेना, काम शफा करना, बीमारियाँ तरह तरह की होती हैं। कुछ बीमारियाँ जिस्मानी होती हैं, कुछ रूहानी होती हैं। जिस्मानी बीमारियाँ तो हमें पैराडोल खाने से शिफा शायद दे दें, तबीबों की मेडिसिन से हमें, लेकिन रूहानी बीमारियों से शिफा पाने के लिए हमें मसीह के पास आना पड़ता है। वो बीमारियाँ कौन सी हैं कि इब्लीस कभी भी नहीं चाहता कि हमारे घर के हालात सी हों। वो बीमारियों में मुब्तला करता है, वो कर्ज की लानत के लिए नीचे मुब्तला कर देता है। वो आपको किसी ऐसी परेशानी में डाल देगा कि आप उलझनों का शिकार हो जाएंगे। और सबसे बड़ा उसका हरबा ये है कि वो आपको बदनी तौर पर दुख देगा, और जब बदनी तौर पर दुख देगा तो आप ये कहेंगे कि शायद खुदा है या नहीं, मैं तो दवाओं में बढ़िया कर दिया लेकिन शफा नहीं करने। ये इब्लीस के हरबे हैं आप लोगों को नुकसान पहुँचाने हैं। अमाल की किताब बोले या कोई हवाला उसके बाद हम दुआ करेंगे। खुदा की प्रस्तिश करता 19वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो बड़ा ज़बरदस्त ये हवाला है कि जब हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है, आज़ादी से खुदा की प्रस्तिश करते हैं। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई क्यों गिर जाती रही तो पलूस और सिरास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच लाए। इन्होंने किसी शख्स से बदरू निकाल दी थी, और बदरू निकालने का इंजाम ये हुआ कि वो लोगों ने खींच कर वो बदरू कमाई करके देती थी, और अब पलूस और सिरास को खींच कर उनको जब बाजार में ले आए हैं और अब सीधे कैद खाना की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और उन्हें फौजदारी के हाथों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा है। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए, और फौजदारी के हाथों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैन लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बैन लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला। और दरोगा को तकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगरानी करना, क्योंकि ये आम कैदी नहीं है। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पाँव कांच में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा क्या कर रहे थे, दुआ भी कर रहे सन, दुआ के नाल गीत भी गा रहे सन। मुश्किल में गीत भी गाए जाते हैं, मुश्किल में परेशानी में ऐसी दुआएं की जाती हैं, खुदा माफ़ कर दे वो गलती होगी, खुदा रहम कर दे, ऐसी मार के रोड के सड़ के खुदा थोड़ी रहम कर दे, हिम्मत नहीं रही खुदा। और ये खुदा के बंदे इनको कोड़े लग गए हैं और पाँव के जो ना वो काट में ठोंक दिए गए, भज भी नहीं सकते, तोड़ भी नहीं सकते, कपड़े खड़े हुए हैं, यानी कि उनकी इज्जत पमाल दी गई है। किसी कपड़े फाड़ देना, किसी के कपड़े काट देना, उसका मतलब आप किसी की इज्जत ढूंढ रहे हैं और उसको बेहरमत कर रहे हैं, वो भी उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये खुदा के बंदे की कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और उसके बाद गीत गा रहे हैं कि कैदियों को बड़ा मजा आ रहा है। कैदी बड़े गौर से सुन रहे हैं, वो गा रहे होंगे रब खुदावंद बादशाह है, फौज वाला बादशाह, वो लश्करों का खुदा है, उसने हमारे बाप दादा को मिस्र की गुलामी में से निकाला और हमें गुनाह की गुलामी से आजाद किया। वो गीत गा रहे थे, अपने ही मेरी और मेरे खाने की बात हम कोशिश करें, दुखाने मेरे यहोवा तेरी सोने दुआ, शायद ही गा रहे हैं, कैदी बड़े गौर से सुन रहे थे। अब उनका ध्यान प्रस्तिश की तरफ है, उनका ध्यान इसकी तरफ नहीं है कि कोई जल्जला आ जाएगा, कोई बड़ा काम हो जाएगा। साडा काम सिर्फ प्रस्तिश करना है, काम करना खुदा का काम है। हमें असं काम देखना जाने के फिर खुदा की प्रस्तिश करना चाहते हैं, खुदा की प्रस्तिश से करके देखो काम खुदा के बाज में वो चीज काम करता है, ठीक है। क्या सुन रहे थे, जब बड़ा बुझा रहा है, यहाँ तक कि क्या खाना के लिए मिल गई और उसी काम वो घंटे नहीं लगे, मिनट नहीं लगे, दिन नहीं लगे,
उसी टाइम पे प्रस्तुत हो रही है और उसी दम बीत के एक लम्हे में, एक सेकंड में ये काम हुआ है, उसी दम सब दरवाजे खुल गए और दरवाजे बंद ने, ताले लगे ने, पैर भी ठोके ने, क्या है आकाश के विच जख्मी ने, भज भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, तो सब तो कोलों दरवाजे खुले ने और पता चले है कि कुछ ना कुछ हुआ है। प्रस्तिश के वसीले से बंद दरवाजे खुलते हैं। अब जब हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो खुदा बंद दरवाजों को हमारे लिए खोल रहे हैं। और फिर लिखा है दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। सिर्फ यहाँ पे ये नहीं लिखा कि पौलुस और सिलास की बेड़ियां खुली हैं, जो प्रस्तिश सुन रहे थे कैदी, उन्होंने भी बेड़ियां खुली जा रहे हैं। हालेलुया। हम प्रस्तिश करते हैं, हमारी प्रस्तिश के वसीले से खुदा अपने गालों की बेड़ियां खोल देता है। और फिर लिखा है और दरोगा जाग उठा और कैदखाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। पास्टर मार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर रूमी हुकूमत को पता चल गया कि कैदी भागे हैं तो रूमी हुकूमत मुझे फांसी लगा देगी और इसका कोई हाल नहीं कि मैं मेरा खानदान बच सके। उसने अपने आप को खुद ही मारना चाहा। तो आगे लिखा है पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकारता कहा अपने भाई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगा कर अंदर जा कूदा और कामता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा ऐ साहिबो सर, ये टाइटल मिला उन्हें, ऐ साहिबो सर। हम जरूर करते हैं कि तुम्हारी दुआ के वसीले से, प्रस्तिश के वसीले से बड़ा काम हुआ है, लेकिन उस हम दसो असी की करिए तुसी ते दाल हो गए जे, कैदखाना तो बाहर आ गए, दरवाजे भी खुल गए ने, ਤੁਹਾਡੇ पैर भी लाल हो गए, सारे कैदी लाल हो गए हैं। और तो मैं क्या करा, मैं तो रूनी मार देंगे, मैं किस तरह से चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने इससे कहा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू तेरा ठिकाना मिलेगा। आमीन। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। वो वहाँ पर अपना रोड़ा नहीं रोए थे, तुसी बहुत बुरा किया था, पहले तौबा करो, साढ़े जख्म तो हो, फिर तब उसे माफ करा। तब पता नहीं साढ़ा खुदा बेटा बड़ा खुदा है। उन्होंने ऐसे नहीं कहा। अगर हम इस तरह की रिहाई मिल जाए तो सबसे पहले हम सुनाते हैं लोगों को, हमें बड़ा डिवासिटी की तरह से ऐसा नहीं करा। उन्होंने कलाम सुनाया और कलाम ने उनके दिल पर असर किया। और आगे लिखा है और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म बाँच तो ही पहले कलाम सुने, तौबा की थी, फिर अकल आ गई टकाने के इन्हों का खुदा आम खुदा नहीं थे, बाकी पावरफुल खुदा है। फिर लिखे जख्म हुए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और बपतिस्मा लेने के बाद क्या किया, उन्होंने ऊपर घर में ले जाकर, अमूमन लोगों के जो दस्तरखान होते थे वो ऊपर वाले पोर्शन में होते थे, और लिखे ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। हालेलुया। ये वो शख्स था जिसने बैंड लगवाए थे, मारा था, जख्मी किया था, और अब खुदा ने साबित कर दिया है मैं तेरे दुश्मनों के सामने दस्तरखान बिछाता हूँ। ये दुश्मन था इसने क्या था, मैंने बंद कर दिया था। खुदा ने उसी दुश्मन के वसीले से अपने लोगों के लिए खाना मुहैया किया है और उन्हें मिलकर खुदा की खूब प्रशंसा की होगी और फिर वो सारा खानदान भी शामिल हो गया होगा। शायद वो जो कैदी थे वो भी उसके घर में आ गए हों और पूरी कलीसिया ने मिलकर नचे हों, झूमे हों, खुदा की प्रशंसा कर रहे हों और गा रहे हों खुदा के लिए माने कोई खुदा नहीं। सुबह की बादशाह का बादशाह है, खुदा खुदा है। तेरा इख्तियार मिस्र की गुलामी पर भी है, वहाँ पर भी तू काम करता था, और तेरा इख्तियार कैद खानों पर भी है कि तू बंद दरवाज़ों को खोल देता है। आमीन। मेरे चीज में अब इन दो तरह से खुदा की कोशिश कर रहे हैं, एक अंदर से एक बाहर से। अंदर से उस वक्त प्रस्तिश होगी जब हम मसीह पर ईमान रहे हैं, तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, जिस तरह इस पूरे खानदान ने किया है। मैं नहीं समझता कि
خاندان سے ملتے کر بڑا کٹا بڑا خاندان سے اور کسی بیٹی یا بیٹے نے نہیں گیا کسی کا جسمہ نہیں لانا تھا نظام کا گیا ہے خدا کام ہے پورے خاندان سمیت ہونے کا جسمہ لیا ہے اور پھر سب نے پرسش کی کر کھانا کھایا اور خوشی منائی جب کوئی ہوا بیٹا مل گیا تھا جانور سے بن ہوا تھا سب نے خوشی منائی مل کے کھانا کھایا تھا اور یہاں پر انہوں نے یہ کیا ہے تو میرے چیز بھائیوں کہو اندر سے کوشش کس طرح ہوگی جب ہم اسی کو قبول کر لیں گے اور ہم اقرار کر لیں گے خدا دل لے لے میرا پیارے یسوع نے اس کو بنایا ہے اور مجھے جو معاف کیا ہے برائیاں کی ہیں مجھے معاف کر دیں مجھے اپنے خاندان میں لے لیں یہ اندر کی کوشش ہے اسی کو اندر لینا اسی نے پکیوں کسیوں کہا تھا کہ تم برتن کو باہر سے دھوتے ہو اندر سے نہیں دھوتے ہو باہر اسی بڑی ٹیپ شیپ رکھنے ہیں اندر پتہ نہیں کیا لیکن اسی نے کیا کہ اندروں ہی برتن صاف کرو اندروں صاف ہوئے گا تو باہر صفائی نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اندر سے کوشش کس طرح ہوگی توبہ کرنا ہے بپتسمہ لینا ہے اور اعلانیہ اقرار کرنا ہے پلوس کی طرح کہنا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا کسی مجھ میں زندہ ہے میرے وہ ہاتھ کٹ گئے ہیں جن سے میں چوری کرتا تھا میری وہ آنکھیں نکال دی گئی ہیں جن سے میں برے کام کرتا تھا میرے وہ پاؤں کٹ گئے ہیں جن سے میں کسی غلط رستے پر جاتا تھا اب یہ سب کچھ نیا ہو گیا ہے اسی نے سب کچھ نیا کر دیا ہے ہمیں تو باہر سے پرستش اس وقت ہوگی جب کسی کے اندر رکھ کر گیت گائیں گے ورشپ کریں گے ڈھولک بجائیں گے تالیاں بجائیں گے جھومیں گے ناچیں گے اور پھر باہر سامنے اور ادھر لوگوں کو بتائیں گے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے آؤ خداوند سے کرو گرجے گھر میں آئیں وہاں پر نجات پائیں اور خدا کے خاندان میں شامل ہو جائیں ہمیں میری دعا ہے خداوند ہم سب کو باہر سے اور اندر سے پرستش کرنے کی توفیق بخشے آمین اپنے سروں کو جھکائیں خدا کے کلام کے لیے اور خدا کے خادم کے لیے شکر گزاری کی دعا بشر شمع صاحب کے ساتھ مل کر کے دیں